خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد. چلے بات پہنچی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابل سے سرزمین فلسطین کی طرف مہاجرت. ٹھیک، مہاجرت کے بعد جو ایک بڑا واقعہ پیش آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی خوشی اور بہت بڑی مسرت کی بات تھی، وہ یہ تھی کہ صاحب اولاد نہیں تھے. اس مہاجرت کے بعد اللہ نے ضعیفی میں اور پیری میں حضرت اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیا. دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس سے پہلے دعا آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے اللہ سے صاحب فرزند ہونے کی دعا کی تھی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور سورہ مبارک ابراہیم کی آیت نمبر 39 ٹھیک 39 کی یہ آیت ہے. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ضعیفی میں پیری میں صاحب اولاد بنایا. ٹھیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حمد و ثنا کی اس نعمت کو پانے کے بعد کہا الحمد للہ الذی، حمد و تعریف ہے اس رب کی، اس پروردگار کی، وہب لی جس نے مجھے عطا کیا، علی الکبر ضعیفی میں بڑھاپے میں، اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. ٹھیک، اس آیت کریمہ میں واضح طور پہ حضرت اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد کا عطا کرنا علی الکبر بڑھاپے میں ذکر کیا گیا ہے. اب یہاں پہ ایک دو نقطے ہیں جو بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ آیت کی ابتدا حمد و ثنا سے ہے اور سپاس گزاری شکر گزاری بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادب کی بنیاد پر ہر نعمت کے بعد شکر لازم اور ضروری ہے. یہ تو ایک عقلی تقاضا بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کے ادب کا تقاضا تھا یہ کہ وہ نعمت پانے کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کرتے. چنانچہ انہوں نے شکر ادا بھی کیا ہے. کلمہ حمد کے ذریعے سے شکر گزاری سب سے بڑی چیز ہے. اگرچہ شکر کے مراحل ہیں، سمجھ رہے ہیں، شکر کے مراحل ہیں یا اقسام ہیں کہا جاتا ہے. اخلاق کی کتابوں میں آپ جائیں گے جب دیکھیں گے تو شکر کے مراحل اور اقسام بیان کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں دریافت نعمت، کسب نعمت، حصول نعمت، جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیں، وہ اس کے لیے شکر ضروری ہے، لازم ہے. اللہ اگر کوئی نعمت عطا کرتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی نعمت پانے کے بعد انسان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے منعم کا، نعمت عطا کرنے والے کا شکر ادا کرے. ٹھیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد جو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے،
شکر ادا کرتے اور کیا الحمدللہ کی میں بات کر رہا تھا کہ کلمہ الحمدللہ کے ذریعے سے جو ہے شکر کامل ادا کیا جا سکتا ہے۔ چھٹے امام کی ایک حدیث میں نے دیکھی، ایک روایت دیکھی کہ امام کا ایک اونٹ تھا، سواری تھی آپ کی، کھو گئی۔ ٹھیک، اصحاب کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ اگر میرا کھویا ہوا اونٹ، میری کھوئی ہوئی سواری مجھے مل جائے تو میں اللہ کا اس طرح سے شکر ادا کروں گا جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک، تھوڑی دیر کے بعد ان کی سواری مل گئی تو امام نے فرمایا الحمدللہ۔ اصحاب کو بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا کہ مولا آپ نے تو کہا تھا کہ سواری مل جائے گی تو ایسا شکر کروں گا جو شکر کا حق ہے، آپ نے تو کوئی شکر ادا نہیں کیا۔ کہا سنا نہیں، ابھی میں نے کہا الحمدللہ۔ کلمہ الحمدللہ سے بہتر اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، یہ شکر کامل ہے، یہ شکر کامل ہے۔ بإلا ایک ہے شکر لسانی، ایک ہے شکر قلبی، اور ایک ہے شکر عملی۔ شکر قولی یہی ہے کہ انسان اپنی زبان سے ٹھیک اپنے منعم کا شکر گزار اس طریقے کے کلمات کہے، الحمدللہ، شکراً للہ، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیری مہربانی ہے، میں شکر گزار ہوں، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ یہ ایک ہو گیا، ایک درجہ شکر کا، شکر گزاری کا یہ ہے۔ دوسرے ہے شکر قلبی، جہاں انسان اپنی زبان سے اس طریقے سے حمد و ثنا کر رہا ہے، شکر کے کلمات ادا کر رہا ہے، قلب سے، دل سے یہ تسلیم کرے اور یہ قبول کرے کہ میرے اوپر صاحب نعمت کا احسان ہے، دل میں بھی صاحب نعمت کی محبت اور اس کی حمد و ثنا کو جگہ دے، صرف زبان کی حد تک محدود نہ رہے کہ صرف زبان سے کہے اور بات دل تک نہ اترے۔ اور خاص طور سے یہ جو مرحلہ قلبی ہے، جو درجہ قلبی ہے، اس کا درجہ شکر لسانی سے بھی بلند تر ہے۔ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو شکر قلبی ہو سکتا ہے کہ انسان کو بار بار منعم کی یاد دلائے، اور نعمت پانے والا ہر وقت جب اسے نعمت کی یاد آئے تو منعم کی بھی جب نعمت پہ نظر پڑے گی منعم کی یاد آئے گی اور منعم کا شکر ادا کرے گا۔ دل تک اگر شکر گزاری کا مرحلہ نہیں پہنچا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ کے انسان گزر جائے اور پھر دوبارہ منعم کی یاد بھی نہ آئے۔ اور اس سے بڑی، سب سے بڑی شکر گزاری کا مرحلہ یہ ہے کہ ہر نعمت کا ایک صحیح مصرف ہے، ہر نعمت کا ایک صحیح مصرف ہے۔ جو چیزیں اللہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، ہر چیز کا استعمال کی ایک جگہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی ہدف کے تحت بنائی گئی ہے، اور اللہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ اپنی مصلحت اور حکمت کی بنیاد پر دیتا ہے۔ انسان بھی جانتا ہے بہت ساری نعمتوں کو کہ اس نعمت کا استعمال کہاں کرنا ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے صحیح جگہ پر استعمال کر رہا ہے تو نعمتوں کا صحیح جگہ پر استعمال کرنا یہ خود ایک شکر گزاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ شکر گزاری ہے۔ منعم نے جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو اگر ہم صحیح جگہ پر استعمال کر رہے ہیں تو گویا منعم کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ آنکھیں کیوں دی ہے؟ ٹھیک، کیا ہر منظر دیکھنے کے لیے؟ نہ، اس کے قاعدے قانون بتائے گئے ہیں، کہاں آپ کو دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا ہے، کہاں اٹھنی چاہیے، کہاں بند ہونی چاہیے، کہاں آنکھیں کھلی رہنی چاہیے، کہاں ہے نا؟
کان ہے، ہر چیز سن سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر آپ کان کو صحیح چیز میں استعمال کر رہے ہیں، اچھی چیز سن رہے ہیں، جو خدا کی اطاعت کہی جائے، جو عبادت کہلائے، جس سے آپ کو فائدہ ہو، جس سے آپ کے اندر کمال پیدا ہو، اگر ایسی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ خود استعمال ایک شکر نعمت ہے، لیکن اگر غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں یہ کفران نعمت ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے دیکھا بھی گیا ہے کہ جو لوگ نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ٹھیک، اس کا اثر بھی ان کی زندگی میں ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بہر صورت چلے، میں نے ایسے ہی آپ کی جانکاری کے لیے تھوڑی سی. یہ ہے شکر گزاری بر اساس ادب ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادب کی بنیاد پر. ظاہر سی بات ہے، اب نبی اگر مؤدب نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو ہی انبیاء میں سے دو نبی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے باقاعدہ طور پہ اسوہ قرار دیا ہے. ایک نبی کریم کی ذات، ایک حضرت، ویسے تو ہر نبی ہمارے لیے اسوہ ہے، لیکن خود قرآن نے جن کے اسوہ ہونے کا اعلان کیا ہے اور اسوے کے طور پہ جن کا تعارف کروایا ہے، اس میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر نعمت پا کر کے ٹھیک اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ثنا کر رہے ہیں، چونکہ اب یہ اسوہ ہے، ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ حصول نعمت کے بعد منعم کا شکر ادا کریں. ویسے تو شکر منعم عقلی طور پہ لازم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ سیرتیں نہ ہوتی، سمجھ رہے ہیں، انبیاء کے یہ ادب نہ ہوتے، اولیاء کے اگر یہ ادب نہ ہوتے، تب بھی ہمارے لیے لازم تھا، ہے نا؟ ہم لوگ ساتھ کوئی چھوٹا سا احسان کر دیتا ہے، معمولی سا چھوٹا سا، وہ بھی ختم ہو جانے والا، فنا ہو جانے والا، تھوڑی دیر تک باقی رہنے والا بھی، تو ہم اسے بھولتے نہیں ہیں، فراموش نہیں کرتے ہیں، فوراً ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا. کرتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ یہ منعم حقیقی نہیں ہے، اس نے وقتی طور پہ احسان کیا ہے. جس کا احسان مسلسل ہے ہماری ذات کے اوپر، جس کا کرم مستقل بنا رہتا ہے، جس کے احسان کے کرم کے سائے میں ہی ہم سانسیں لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ منعم حقیقی کا دیا ہوا ہے نا؟ ہمیں تو ہر نفس، ہر سانس، ہر قدم اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہے نا؟ اب یہ شکر گزاری میں چاہے زبان سے کرے آدمی، قلب سے کرے، یا اس کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کر کے. اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم شکر گزار ہیں یا نہیں. شکر گزار ہیں تو کس مرحلے والے ہیں؟ زبان والے ہیں، قلب والے ہیں، یا اعضاء و جوارح والے ہیں، یا اس کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنے والے ہیں. چلیں تو برصورت بر اساس ادب ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادب کی بنیاد پہ بدنبال ہر نعمتی، ہر نعمت کے بعد جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو، جب بھی کوئی نعمت ملے، شکر لازم ہے. اللہ حمد کرنا، اس کی شکر گزاری کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ پہلا نقطہ تھا. دوسرا نقطہ باتوجہ بذیل آئے بشارت فرزند دنبال دعاء ابراہیم و استجابت الہی تحقق یافت ان دعا در آئے دیگری نیز آمدے. کہہ رہے ہیں کہ جو آیت نیچے دی گئی ہے، یہ رب حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، یہاں اگرچہ اولاد کا ذکر نہیں ہے لیکن مراد وہی ہے. رب حبلی، خدایا مجھے عطا کر، خدایا مجھے دے اولاد، من الصالحین، جو نیک اور صالح ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں اولاد صالح کی
دعا کی تھی، فرزند صالح طلب کیا تھا اپنے پروردگار سے. تو ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تو دعائے ابراہیم بارگاہ خدا میں مستجاب ہوئی، خدا نے قبول کی. اور پھر وہی دعا کیا ہے متحقق ہوئی اولاد کی شکل میں. گویا اسماعیل و اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا باتوجہ بذیل آئے کریں کہ نیچے جو آیت دی ہوئی ہے اس آیت کی طرف توجہ دیتے ہوئے. کون سی آیت؟ رب ہب لی من الصالحین. ٹھیک، بشارت فرزند بدنبال دعائے ابراہیم، اولاد کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ساتھ و استجابت الہی اور پروردگار کی قبولیت کے ساتھ ساتھ تحقق یافت کیا ہے یہ متحقق ہوئی اور نتیجہ بخش ثابت ہوئی. حضرت ابراہیم کی دعا اور خدا کی قبولیت، ٹھیک، اس کے نتیجے میں دعا متحقق ہوئی. ان دعا در آئے دیگری نیز آمدے اس. یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اولاد کے سلسلے میں، وہ دوسری آیت میں بھی ذکر ہوئی ہے. تاثیر دعائے پدر در حق فرزند را در ان آیات میں تمام ملاحظے نمود. تیسری اہم بات وہ یہ ہے کہ ایک باپ کی دعا اولاد کے حق میں کس طرح سے مستجاب ہوتی ہے، خدا کس طریقے سے قبول کرتا ہے. یا یوں کہا جائے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں کتنی مؤثر ہوتی ہے، تاثیر گزار ہوتی ہے، اب ان آیتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. انشاءاللہ وقت رہے گا کل تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر خاص طور سے آپ لوگوں کو توجہ دلاؤں گا کہ بہت بڑی چیز ہے یہ. سمجھ رہے ہیں؟ والدین سمجھتے نہیں ہیں، ناواقفیت کی بنیاد پر اولاد کو کبھی کبھی ناراض ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے والدین کی اچھی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے اولاد کے اوپر، بری دعاؤں کا بھی اتنی ہی تیزی سے اثر ہوتا ہے جتنی تیزی سے دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. تو کل دیکھا جائے گا انشاءاللہ اس کو.